دوحہ میں اس وقت رات کے ٹھیک 7:30 ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ واشنگٹن نے علاقے میں امن و استحکام کی فراہمی کے لیے دوحہ کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ کو بہت قیمتی بتایا ہے۔ قطر کورونا پر غلبہ حاصل کرنے میں اپنی کامیابیاں جاری رکھے ہوئے ہے اور ملک میں اس بیماری سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد اب 102,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اور تیونس کے بحران میں وہاں کے صدر قیس سعید نے نئے وزیر اعظم کی نامزدگی کے لیے پارلیمانی گروپوں سے تجاویز مانگ لی ہیں۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ۔ اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ مزید مضبوط اور مستحکم ہو رہے ہیں۔ خاص طور پر دفاعی شعبے میں مشترکہ تعلقات کی قوت و مضبوطی میں بہت اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ بات قطر کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف جنرل پائلٹ غانم بن شاہین الغانم نے امریکی سینٹرل کمانڈ میں فضائیہ کی قیادت جنرل جوزف کاسٹریلا کی جگہ جنرل گریگوری جیو کے حوالے کیے جانے کی تقریب کے دوران کہی ہے۔ طاقتور پارٹنرشپ پر قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ دوحہ میں امریکی سفارت خانے کی ناظم الامور محترمہ گریٹا ہولٹر نے اس موقع پر کہا ہے کہ واشنگٹن علاقے میں امن و استحکام کی فراہمی کے دفاع کے شعبے میں قطر کی بہت زیادہ شرکت اور پارٹنرشپ کو انتہائی قیمتی سمجھتا ہے۔ اس میں فضائیہ کے العدید اڈے میں توسیع بھی شامل ہے۔ انہوں نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط اور مسلسل پارٹنرشپ کو دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام اور بیرونی جارحیت کو روکنے میں کامیابی کے بنیادی عنصر کی حیثیت حاصل ہے۔ مسئلہ فلسطین کے بارے میں قطر کا موقف مستقل ہے اور اس پر کبھی کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ تو قبضے کو ضرور ختم ہونا ہے اور 1967 کی سرحدوں میں فلسطینی اسٹیٹ کا قیام ضروری ہے، اور یہ ضمانت بھی ملنی چاہیے کہ فلسطینی عوام کو ان کے مکمل حقوق مل جائیں۔ اقوام متحدہ کے جنیوا آفس میں قطر کے مستقل مندوب سفیر علی خلفان المنصوری نے مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں انسانی حقوق کے مسئلے پر ہونے والے ڈائیلاگ کے دوران ان الفاظ میں قطر کے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال میں وزارت صحت عامہ نے آج اعلان کیا ہے کہ یہاں اس وائرس کے مزید 421 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور ایک مریض فوت ہو گیا ہے۔ مزید 429 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں صحت یاب ہونے والے لوگوں کی تعداد اب 102,597 ہو گئی ہے۔ کورونا بحران سے نمٹنے کے لیے قطر کی حکمت عملی اور اسٹریٹجی کو عوامی جمہوریہ چین میں صحت کے ماہرین کی طرف سے سراہا گیا ہے۔ وزارت صحت عامہ کے اہلکاروں کے ساتھ ایک ملاقات میں ان چینی ماہرین نے کہا ہے کہ قطر میں مریضوں کا ابتدا ہی میں پتہ چلا لینے اور اس وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے ملک کی کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہاں اس وائرس سے ہونے والی اموات کی تعداد بہت کم ہے۔ اس اثناء میں ملک میں چین کے سفیر جناب شو جیان نے کورونا کے اس بحران کے دوران چین کو قطر کی جانب سے دی جانے والی امداد کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان قائم تعاون بہت اہمیت کا حامل ہے۔
کورونا کی عالمی وبا کی روک تھام کے لیے کی جانے والی کوششوں میں حصہ لیتے ہوئے قطر نے جمہوریہ کوسٹا ریکا کو امداد روانہ کی ہے، جس میں مصنوعی تنفس کے 7 آلات یعنی 7 وینٹیلیٹرز اور دل کی کارکردگی بتانے والے 4 آلات شامل ہیں اور ان کی مجموعی مالیت $250,000 ہے۔ جمہوریہ کوسٹا ریکا کے وزیر امور خارجہ جناب روڈلفو سولانو کیروس نے اس امداد پر قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے قطر کو اس وبا کی وجہ سے وہاں پائے جانے والے بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے فوری طور پر مدد کرنے والا ملک پایا ہے۔ عالمی سطح پر اس وقت اقوام متحدہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ کورونا کی اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے عالمی سطح پر انسانی مدد کے اپنے منصوبے کے لیے مزید $3 بلین سے زیادہ کی رقم جمع کر لے، اور اس نے ترقی یافتہ ملکوں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ غریب ملکوں میں اس وائرس کے حوالے سے رقم کی فراہمی میں ہرگز پیچھے نہ رہیں۔ اب اس وقت متاثرین کی تعداد کے لحاظ سے امریکہ دنیا میں سب سے آگے ہے اور وہاں متاثرین کی تعداد 3 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اسی طرح وہاں اس وائرس کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور گزشتہ دنوں کے دوران میں یہ اعداد و شمار اعلیٰ ترین سطح تک پہنچ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس وقت دنیا بھر میں نووا کورونا وائرس کی ویکسین کی تیاری کے لیے بھی ایک مقابلہ جاری ہے۔ اس وبا کی وجہ سے عالمی معیشت پر بھی گہرے اثرات پڑ رہے ہیں اور اس معیشت کو زبردست نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اسی بنا پر یورپی یونین کے ملکوں کے قائدین کا برسلز میں ایک اجلاس بلایا گیا ہے تاکہ معیشت کی بہتری کے لیے کسی منصوبے پر ایک مفاہمت کر لی جائے۔ یورپی کونسل کے سربراہ شارل میشال نے زور دے کر کہا ہے کہ کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے کے لیے معیشت کی مدد کرنے کی غرض سے کسی تصفیے تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ لیبیا کے حوالے سے یہ خبر کہ وہاں کی اسٹیٹ سپریم کونسل کے سربراہ خالد المشری نے مصری صدر عبد الفتاح السیسی کی ان دھمکیوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے کہ ان کا ملک لیبیا میں فوجی مداخلت کر سکتا ہے۔ لیبیا کے ایک اور پڑوسی ملک سوڈان میں وہاں کی انتظامیہ نے 160 افراد پر مشتمل ایک اور گروپ کو روک لیا ہے جس میں کئی غیر ملکی بھی شامل ہیں، اور یہ سب لوگ یہ ہے کہ وہاں کے صدر قیس سعید نے ملک کے نئے وزیر اعظم کے نام کے تعین کے لیے پارلیمانی گروپوں سے کہہ دیا ہے کہ وہ اس نامینیشن کے لیے اپنی اپنی تجاویز پیش کریں۔ وہاں کے وزیر اعظم الیاس الفخفاق نے استعفیٰ دے دیا ہے اور تیونس کے دستور کے مطابق اب صدر کو وزیر اعظم کے استعفے کے بعد 10 روز کے اندر اندر اس شخصیت کے نام کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ جو اس عہدے کا سب سے زیادہ حقدار اور سب سے زیادہ اہل ہو۔ اس اثنا میں بائیں بازو کی پارٹیاں پارلیمنٹ کے اسپیکر اور النہضہ تحریک کے سربراہ راشد الغنوشی کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ اور نشر کے اختتام اسد النہضہ ڈیم سے متعلق اس خبر سے کرتے ہیں کہ اس ڈیم کے بحران سے متعلق ایتھیوپیا، مصر اور سوڈان کے درمیان مذاکرات اب رکاوٹوں کے شکار ہو گئے ہیں، اور ان حالات میں سوڈان کو یہ تشویش لاحق ہو گئی ہے کہ اس کی سرزمین سے گزرنے والے بلیو نائل میں پانی کی مقدار کم ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے ارسوریسر ڈیم کی کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے، جو النہضہ ڈیم سے صرف 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اور نشریے سے اجازت لینے سے قبل یہ بات کہ کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے اہم احتیاطی تدبیر سوشل ڈسٹینس یعنی سماجی فاصلہ ہے۔ ایک دوسرے سے
فاصلے پر رہنے کی پابندی کرتے ہوئے ہم سب محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ نئے مزاج کا دور ہے جہاں فاصلے سے ملا کرو۔ نشریے کا اختتام خبروں کے خلاصے سے۔ واشنگٹن نے علاقے میں امن و استحکام کی فراہمی کے لیے دوحہ کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ کو بہت قیمتی بتایا ہے۔ قطر کورونا پر غلبہ حاصل کرنے میں اپنی کامیابیاں جاری رکھے ہوئے ہے اور ملک میں اس بیماری سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 102,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اور تیونس کے بحران میں وہاں کے صدر قیس سعید نے نئے وزیر اعظم کی نامزدگی کے لیے پارلیمانی گروپوں سے تجاویز مانگ لی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔